جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ مت خرچ کرنا، تم فقیر ہو جاؤ گے. لیکن جب فحشاء پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، بے حیائی پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت وہ تمہیں ایسے ایسے راستے دکھائے گا کہ تم ادھار لے لے کے بھی اللہ کی نافرمانی کے کام کرو گے. جب ڈانس پارٹی پہ جانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کانسرٹ کا ٹکٹ خریدنا ہے تو ادھار پہ پیسے لے کے بھی ٹکٹ خرید لیں گے. مہندی کرنی ہے، گھر میں ناچ گانا کرنا ہے، لڑکے لڑکیوں کو نچوانا ہے، پیسے نہیں ہیں لیکن ادھار لے کے بھی مہندی کریں گے کیونکہ بچے کی خوشی ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آپ کو کئی ایسے غریب لوگ ملیں گے، آپ سے مانگنے آئیں گے کہ سر جی بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل میں ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو آپ اس سے پوچھیں گے اچھا گھر میں کیبل ہے؟ کہ ہاں جی کیبل ہے. تو کیبل کے پیسے دینے کے لیے وہ کیا کہے گا آپ کو؟ سر جی بغیر گزارا تو نہیں ہے نا آج کل، کیبل تو نہیں لا سکتے. کیبل کے دینے کے پیسے ہیں کہ گھر میں ناچ گانا چلتا رہے. اچھا، لوگوں کی زندگیوں میں جو سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن، تو اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے فیوچر کے بارے میں جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں. وہ بالکل ہر وقت ان کے ذہن میں یہ چلتا رہتا ہے کہ آگے آنے والا وقت کیسا ہوگا، آگے اگر میری جاب چلے گی تو پھر کیا ہوگا، اگر میرا بزنس فلاپ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر میں یہاں سے چلا گیا کہیں اور چلا گیا پھر کیا ہوگا، اگر میری یہ گاڑی نہیں رہی پھر کیا ہوگا، میرے بچے اگر اچھے اسکول میں نہیں پڑھیں گے پھر کیا ہوگا، اچھا ایک بچہ ہے تو اس کا میرے پاس خرچہ ہے، اگر ایک اور بچہ پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. لوگوں نے فیوچر کے خوف اپنے دل میں پالے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے بھی ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ فیوچر کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ اگلے ہفتے کی نماز تم آج پڑھ لو، اگلے ہفتے کا ذکر تم آج کر لو، اگلے سال کی زکوٰۃ تم آج دے دو. کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس شخص کی قبر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں شخص کی قبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس شخص کو 2 رکعت نماز تمہاری دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اگر اس کو آپشن دے دی جائے کہ تم نکلو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور دوسری طرف آپشن کیا ہے کہ تمہاری دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس میں سے لے لو، تو وہ شخص 2 رکعت نماز کو پریفر کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کو پسند کرے گا. کیونکہ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہوئی ہے، ہمارے سامنے ان اعمال کی قدر و قیمت آج نہیں ہے. آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کی ہمارے ہاں قیمت ہے، ہم دنیا کی چیزوں سے اثر انداز ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیونکہ وہ نماز ہم نے ویسی پڑھی نہیں ہوتی جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے. اب جو غفلت سے نمازیں پڑھنے والی ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سخت وعید دی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ویل ہے. ویل ہے ایک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس سے جہنم کے باقی حصے بھی دن میں 400 دفعہ پناہ مانگتے ہیں. تو یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ غفلت سے نماز پڑھنے والے. تو غفلت سے نماز نہیں پڑھنی، وقت پہ نماز پڑھنی ہے. اور اسی طریقے سے جو نماز مردوں کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ جماعت سے پڑھنا لازمی ہے. مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا لازمی ہے.